انگوروں کے بڑے باغ کے اندر کپڑوں کو رنگ دینے کا کام کیا کرتا تھا، رنگا کرتا تھا، اس کی قوت کو نچوڑ لیا گیا تھا، کمزور ہو چکا تھا۔ پر میں نے اپنی اماں کو دیکھا، ان کو کھانسی ٹی کا مسئلہ ہے اور کھانستے کھانستے انہوں نے اپنی جان دے دی۔ بنو مخزوم کے غلام بنائے گئے، مکہ شریف کے اندر آ گئے۔ مکہ شریف کے اندر امیہ بن خلف نامی بدبخت کی مدد کی، خدمت کی ہمیشہ۔ اسلام لانے کا سبب کیا بنا؟ سیدنا بلال سے امیہ بن خلف نے کہا کہ شام کی طرف قافلہ جا رہا ہے اور میرا بھی کچھ سامان تجارت ہے، کچھ بڑے کمبل ہیں، کچھ کپڑا ہے، کچھ برتن ہے، کچھ میں نے ہند سے مسالہ جات ہو گئے، تم بھی ساتھ لے کر شام جاؤ اور شام یہ چیزیں فروخت کر کے آؤ۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ سفر پر روانہ ہوئے۔ 70 سے زیادہ افراد کا یہ قافلہ تھا اور سیدنا ابوبکر صدیق بھی سیدنا بلال کی قسمت کو چمکانے کے لیے اللہ نے اسی لشکر کے اندر، اسی قافلے کے اندر شامل کیا۔ سامان تجارت لے کر آپ ہی جاتے ہیں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے سے ملاقات کی۔ پہلے بھی تھوڑا تھوڑا تعارف تھا۔ بلال کی آواز بڑی دل چھو لینے والی آواز، بڑی محبت والی آواز، شعر پڑھتے تھے تو لوگوں کا دل جو ہے وہ چوم اٹھتا تھا، ذہن اور دل بلال کی طرف ہی لگا رہتا تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا بلال اپنے اشعار سے قافلے کو مزین کرو اور ہمیں بدی پڑھتے سنو۔ وہ اشعار پڑھنے لگے، سفر طے ہوتا گیا، شام کے وہاں سامان تجارت فروخت کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق سے ذاتی اعتبار سے سیدنا بلال کو بڑی محبت ہوئی، کیوں اس زمانے میں غلاموں کو کوئی منہ نہیں رکھتا تھا اور سیدنا ابوبکر صدیق غلاموں سے محبت بڑی کیا کرتے تھے، پیار بڑا کیا کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ پیغمبر کریم کی صحبت میسر آ گئی۔ سبحان اللہ۔ جسے حضور کی صحبت میسر آ گئی اسے غریبوں سے پیار ہو گیا، اسے غلاموں سے پیار ہو گیا، اسے لوگوں کی اصلاح کا ہمیشہ خیال رہا کرتا تھا، اس کے سینے کے اندر نرم دل پیدا ہو گیا۔ جس کا بھی حضور کے ساتھ تعلق بنا اس کی کائے بدل گئی، اس کی دنیا بدل گئی۔ کیا وہ کسی شاعر نے کبول کہا ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے، دہر میں عشق میں محمد سے جانا کرتے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو حضور کا ساتھ میسر آ گیا تھا۔ اب حضور کے دین کی تعلیم و تبلیغ کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو وقف کریں، واقعی ستارہ ثابت ہوئے، روشنی کا مینارہ ثابت ہوئے۔ سیدنا بلال حبشی سے بڑی محبت ہو گئی، بلال کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ غلاموں کے کون منہ لگتا تھا؟ جس زمانے میں غلاموں پر ظلم و ستم ہوتا تھا، حضرت بلال کو حضرت ابوبکر صدیق سردار ہونے کے باوجود بلاتے ہیں، کھانے میں شامل کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرواتے ہیں، سفر میں ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ سامان تجارت جب فروخت کر لیا تو سیدنا ابوبکر صدیق بازار سے بستی کر جاتے ہیں، بلال بھی پیچھے پیچھے۔ سیدنا ابوبکر نے جب آواز سنی، ہم جب کہیں جا رہے ہوں اور ہمارے پیچھے سے کسی کے چلنے کی آواز آئے تو ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے تو ہے نا کہ کون آ رہا ہے ہمارے پیچھے۔ سیدنا بلال پیچھے، کہا بلال کدھر؟ کہا جی آپ کدھر جا رہے ہیں؟ مجھے تو آپ سے محبت ہو گئی ہے، آپ جدھر جاتے ہیں میرا دل چاہتا ہے جدھر ابوبکر جائے بلال بھی محبت، ایک محبت ہو گئی، خدا ہو گئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں نے سنا ہے کہ یہاں شام کے اندر ایک بہت بڑا عالم ہے جو تعبیر الرؤیا کو جانتا ہے، خوابوں کی تعبیر کو جانتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ خواب نبی علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق نبوت کا 40% ہے، سچائی کا 40% ہے۔ مومن کا خواب سچا ہوا کرتا ہے، چاہے تعبیر اس کی دیر سے کیوں نہ نکلے، خواب سچا ہوا کرتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا حفصہ کے بھائی، حضرت عمر فاروق کے بیٹے، بہت سنت کو عمل کرنے کے اعتبار سے بہت زیادہ سخت طبیعت کے مالک تھے، حضور کی سنت پر بڑا عمل کیا کرتے تھے، متشدد اس حوالے سے کسی بات کرنے والے کی بات کو دوبارہ نہیں کرتے تھے۔ حضور کی سنت آ گئی، حضور کو حکم آتا بس اسی پر عمل کرنا۔ حضرت بلال سے پوچھا انہوں نے جب مکہ کے اندر گئے کہ میرے پیارے پیغمبر نے کعبۃ اللہ میں نماز کہاں پڑھی تھی؟ بلال نے کہا اے عبداللہ بن عمر سارا کعبہ برکتوں والا ہے، کہا میرے لیے کعبہ کی وہ جگہ زیادہ برکتوں والی ہے جہاں پیارے پیغمبر نے اپنی پیشانی جھکائی ہے۔ سبحان اللہ، پیارے پیغمبر نے جہاں پر سجدہ کیا، سنتوں کو ڈھونڈا کرتے تھے،
کہاں حضور نے نماز پڑھی، کہاں حضور سفر کرتے ہوئے ٹھہرے، کہاں پیارے پیغمبر نے اپنے مبارک قدم رکھے، کہاں پر پیارے پیغمبر نے غسل فرمایا، کہاں پر وضو کیا. وہ جگہ تلاش کر کے وہاں پر جاتے تھے جہاں حضور نے وضو کیا ہوتا وہیں پر وضو کرتے، جہاں پر حضور علیہ السلام ٹھہرے ہوتے وہیں پر ٹھہرتے، جہاں پر حضور نے نماز پڑھی ہوتی وہیں پر نماز پڑھتے. کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پسندیدہ عمل تھا، مشغلہ تھا ان کا حضور علیہ السلام کے آثار کو تلاش کرنا. تو سیدنا عبداللہ ابن عمر نے خواب دیکھا کہ جہنم سامنے نہر لگی ہے اور یہ خواب اللہ نے ہے. حضرت حفصہ سے کہا حضور سے عرض کرنے کی مجھ میں جرأت نہیں ہے، تم حضور سے خواب کی تعبیر پوچھ لے گا. نبی رحمت کی بارگاہ اقدس میں جب یہ خواب پیش کیا گیا حضور نے فرمایا عبداللہ سے کہو تہجد کی نماز پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم سے آزاد فرما دیا. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات خوابوں کی تعبیر الٹ بھی ہوتی ہے. بندہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ آگ میں جل رہا ہے لیکن اس کی تعبیر بالکل الٹ ہوتی ہے کہ اللہ اسے آگ سے بچا دیتا. بعض اوقات بندہ دیکھتا ہے خواب میں وہ مر گیا ہے، یہ مثال بڑی مشہور ہے نا، خواب میں جو بندہ اپنے آپ کو مردہ دیکھتا ہے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے. تو خواب بالکل برعکس تعبیر بھی رکھتے ہیں. یہ نہیں ہوتا جو خواب میں دیکھا بالکل وہی ہوگا، خواب کی بالکل الٹ تعبیر بھی نکلتی ہے. تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور خواب کی تعبیر پوچھنی ہے. چلے گئے اس عالم کے پاس، سیدنا بلال بھی ساتھ تھا. اس عالم نے ساری خواب سنی اور کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام ابوبکر ہے. یہ ابوبکر ہے، نام عبداللہ ہے. کہا اچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ مکہ کے رہنے والے. کس خاندان سے تعلق ہے؟ قریش کے قبیلے سے تعلق ہے. کہا کام کیا کرتے ہو؟ فرمایا تجارت کرتا ہوں. کہا تمہیں خوشخبری ہو آخری پیغمبر تشریف لانے والے ہیں، تم ان کے صحابی بھی بنو گے اور ان کے خلیفہ بھی بنو گے. سبحان اللہ. سیدنا ابوبکر صدیق بڑے محظوظ ہوئے. کہا پیغمبر کون ہوتا ہے؟ فرمایا پیغمبر وہ ہوتا ہے جو اللہ کے احکامات عوام الناس تک پہنچانے کے لیے اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے. سبحان اللہ. سیدنا بلال نے کہا جب وہ اللہ کے احکام لے کر آئے گا تو پھر کس کی عبادت ہوگی؟ یہ بت ہم نے لات پناہ گزرا، یہ بت ان کا کیا بنے گا؟ پیغمبر ان کا صفایا کرتے ہیں. حرم کے اندر ابھی ہم دیکھ کے آئے ہیں، وہ ابھی ہمیں کوئی مہینہ ہوا ہے ہم حرم سے آئے ہیں اور حرم کے اندر تو کئی 100 بت کھڑے تھے. پیغمبر کیسے کو ختم کرے گا؟ فرمایا اللہ ان کے ساتھ ایک ایسی جماعت قائم فرما دے گا کہ اس جماعت کے روح اور دبدبے سے وہ سارا علاقے ختم ہو جائے. سبحان اللہ. اب سیدنا بلال کے دل کے اندر پیغمبر کریم کی محبت جا ہو گئی، محبت پیدا ہو گئی. سیدنا ابوبکر صدیق واپس آئے، سیدنا بلال بھی واپس آ گئے. مکہ میں بہت بڑا مال تجارت فروخت کر کے منافع کما کر رہے تھے، بڑا منافع کما کر رہے. امیہ بن خلف نے ذرا برابر بھی قدر نہیں کی. بلال نے کہا میں نے یہ کیا اور یہ کیا اور اتنا بیچا اور اتنا کمایا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے تمہاری ٹھیک ہے رکھو ادھر. بالکل قدر نہیں کی. ہمیں حکم یہ ہے کہ اگر چھوٹا یا بڑا ہمارے ساتھ کوئی نیکی کرے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کے دل کو دکھانا نہیں چاہیے. سیدنا بلال کا دل بڑا دکھا، جا کر اپنی چارپائی پر لیٹ گئے اور سوچنے لگے بلال تو نے اتنی قربانیاں دی، جاگ کر راتوں کو سفر کیا، بڑی مشکل سے مال تجارت کی حفاظت کے ساتھ لے کر گیا اور مال تجارت انہیں فروخت کیا. اتنی مشقتیں تمہیں صحیح اور آ کر مال واپس لے کر آیا بڑی حفاظت کے ساتھ. 1 روپیہ 1 درہم 1 دینار بھی کہیں گم نہیں ہونے دیا. بڑے احتیاط کے ساتھ مال لے کر گیا، احتیاط کے ساتھ لے کر آیا اور تیرے مالک نے تیری ذرا قدر نہیں. کاش وہ پیغمبر آ گئے جو غریبوں کے مالک ہوں، جو غلاموں کے آقا بن جائیں اور جن کی جماعت کے اندر شامل ہو کر بلال بھی مقام حاصل کر اس کی قدر شناسی تو کم از کم ہو. یہ بات دل کے اندر پیدا ہوئی. 2 یا 3 دن گزرے. ایک دن اپنے گھر کے اندر تشریف فرما تھے، باہر کسی نے دستک دی. فرمایا کون؟ باہر سے آواز آئی ابوبکر حاضر ہوا، تم سے بات کرنی ہے. سیدنا بلال کو کٹیا ملی تھی، کمرہ ملا ہوا تھا جو امیہ بن خلف کی حویلی کی ایک طرف تھا. جس طرح ہمارے یہاں دیہاتوں میں جب ہم ڈیرا بناتے ہیں تو ایک طرف 1-2 کمرہ بھی بنا دیتے ہیں کہ جس بندے کو ڈیرے پر رکھنا ہے اپنے جانوروں کے لیے خدمت کے لیے رکھنا ہے تو یہاں پر وہ رہ لے گا. اسی طرح بلال کے لیے بھی امیہ نے اپنے ڈیرے پر ایک طرف ایک کمرہ بنا دیا ہوا تھا. کمرہ بھی کیا تھا؟ بس نام کی کمرہ تھا، سہولت کوئی بھی نہیں تھی. 1 چارپائی 1 پیالہ اور 1 کمرہ جس کی چھت پہ نہیں تھی. سیدنا بلال نے دروازہ کھولا، ابوبکر
صدیق نے کہا بلال خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ، وہ پاک پیغمبر تشریف لے آئے ہیں جس کا ذکر اس محبے نے ہمیں بتایا تھا جسے ہم نے کھا پی کا بھی. سبحان اللہ. پاک پیغمبر آگے سیدنا بلال نے کہا کون ہے؟ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ. کس چیز کی دعوت ہے؟ خدا کے کو ایک دعوت دیتے ہیں. کہا کو معجزہ بھی اسے طرف کی ہے. اس محمد نے کہا کہ محمد کے پاس کوئی معجزہ ہوتی ہے. سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا میں نے بس حضور سے عرض کیا یا نبی اللہ آپ پیغمبر ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ابوبکر وہ خواب اور اس کی تعبیر بھول گئے ہو جو تم نے شام کے اندر دیکھی تھی. سبحان اللہ. خواب بھی بھول گئے، تعبیر بھی بھول گئے. واہ واہ. یا نبی اللہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں نے یا نبی اللہ میں بغیر دلیل کے آپ کو نہیں بتاتا. سبحان اللہ. بچپن دیکھا ہے، آپ کی جوانی دیکھی ہے، آپ کی کردار سے میں آشنا ہوں، میں بغیر دلیل کی مومن ہوتا ہوں. بلال میں نے کئی لوگوں کو اور بھی دعوت دی ہے، اب تمہارے پاس بھی دعوت اسلام نہیں کرایا. سیدنا بلال نے دل و جان سے دعوت قبول کی اور سیدنا ابوبکر صدیق نے آپ کو کلمہ پڑھایا. سبحان اللہ. سیدنا بلال کا عشق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شمع کی روشنی سے پیدا ہوا ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ سیدنا بلال کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے تو صدیق اکبر کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ. سیدنا عثمان غنی سیدنا ابوبکر صدیق کی دعوت پر مسلمان ہوئے. سعد نبی اللہ سیدنا ابوبکر صدیق کی دعوت پر مسلمان ہوئے. بڑے بڑے نامور صحابہ سیدنا ابوبکر صدیق کی دعوت پر مسلمان ہوئے. حضرت بلال بھی سیدنا ابوبکر صدیق کی دعوت پر مسلمان ہوئے. یہ مہینہ سیدنا ابوبکر صدیق کے وصال مبارک مہینہ ہے اور آپ کی نیکیوں میں سے ایک بڑی نیکی سیدنا بلال کو اسلام کی طرف مائل کرنا. سبحان اللہ. آپ جب مسلمان ہو گئے دل کے اندر اسلام آ گیا تو ہماری طرح کمزور ایمان والے نہیں تھے کہ ڈر گئے. باہر ہمارے بچے جاتے ہیں نا جی وہاں پر جا کر پھر وہ کام بھی کرتے ہیں یورپی ممالک کے اندر کہ جن کو یہاں پر کرنے سے ملتی لگتی ہے. ہماری مساجد میں بڑا سکون کیوں نہیں ہے؟ ہمارے مدارس میں سکون کیوں نہیں ہے؟ قرآن پڑھتے ہوئے بھی سکون نہیں آتا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جو بچے باہر جاتے ہیں یورپ کے اندر وہاں پر پتہ نہیں کیا کیا کام کر کے پیسے کماتے ہیں اور ان پیسوں میں سے کچھ پیسے مساجد اور مدارس میں ملتے ہیں. بے برکتی ہے. مسجد میں دل نہیں لگتا. مسجد میں بھی دل نہیں لگتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ روزی مسجد کے اندر آتی ہے جو مسجد کے لائق نہیں. اس لیے میری درخواست ہے آپ لوگوں سے تعالیٰ جب بھی مسجد کے اندر مدرسہ کے اندر قرآن کی خریداری کے اندر جب بھی کوئی ہدیہ پیش کرے تو حلال مال کا جس پر یقین ہوتی ہے میں نے بڑی محنت سے کمایا ہے اور بالکل حلال ہے اس کے اندر ایک روپیہ بے شک کا شامل نہیں. وہ روپیہ ان نیک جگہوں پر خرچ کیا. ہمارے اندر یہ جتنی بھی خرابیاں ہیں اس کی میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے غلطی پر میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپ میں جا کر شرابیں بیچ کر کسینوں میں کام کر کے پیسے کماتے ہیں. یہ دل کے اندر بات آتی ہے یار تو نیک جگہ پہ خرچ کرنا چاہیے. مساجد کیوں نہیں؟ اس لیے ہماری مساجد کے اندر برکتیں نہیں رہی. ہماری مساجد کے اندر اس لیے اتفاق و اتحاد نہیں رہا کہ جو رقم لگتی ہے اس کی حلال ہونے کی شرط ہے. اگر آپ کے پاس اتفاق کریں گے میں نے تو یہ سمجھا کہ ہمارے یہاں ایک بڑی کمی کا سبب یہ ہے محبت ہی پیدا نہیں ہوتی، شوق ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ والی جرت وہ والی بہادری والدت پیدا نہیں ہوتی جو ہمارے سابقہ صاحب کے اندر تھی. عشق برادری کی رمت بھی پیدا نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب حرام. حرام کا ایک روپیہ بھی شامل ہو جائے سب پیسہ حرام. اس لیے ہمیں اس حوالے سے بھی احتیاط کی ضرورت ہے. سیدنا بلال مسلمان ہو گئے. اب اسلام یہاں پر تھا سینے کے اندر زبان سے باہر جاتا تھا. ایک دن الگ بیٹھے ہوئے تھے کہہ رہے تھے اللہ کتنا عظیم ہے تو نے مجھے اسلام کی دولت سے نوازا ہے. پیغمبر کریم کی محبت عطا فرمائی. قرآن جیسا کلام سمجھنے کی توفیق فرمائی. اللہ تو کتنا پیارا ہے تو نے اپنا حبیبہ میں عطا فرمایا. پیغمبر کریم کی صحبت مجھے میسر آ گئی. حضور کا دیدار میں نے کر لیا. اپنے خواب کی تعبیر ابوبکر کے خواب کی تعبیر میں نے جان لی. وہ پیغمبر تشریف لے آئے جو غلاموں کے مولا ہے، یتیموں کے والی ہیں اور عورتوں کے حقوق بیان کرنے والے ہیں، معاشرے کی اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ تو نے مجھے اتنا عظیم بنا دیا ہے اس پیغمبر کے دور میں پیدا کر دیا ہے. پیغمبر کے دور میں پیدا ہونا بڑی عظمت والی بات ہے، بڑی عظمت والی بات ہے. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں.
حضور پر درود و سلام پڑھ رہے تھے، امیہ بن خلف کا ایک خلف غلام دروازے پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے سب سن لیا۔ عشق جب مچلتا ہے تو پھر وہ پرواہ نہیں کرتا کہ مجھے کون سن رہا ہے کون نہیں سن رہا، اس کے اپنے تقاضے ہوتے، اس کی اپنی دنیا ہوتی ہے، عشق کا اپنا عالم ہوتا ہے، اپنا ماحول ہوتا ہے۔ بے شک اس نے جا کر امیہ سے کہا تیرا غلام بگڑ گیا ہے، وہ ابو لہب کی طرف بڑھ گیا ہے جس کے ساتھ تم نے دشمنی مول دی ہے، تیرے اپنے گھر کے اندر اس کے رکھوالے پیدا ہو گئے۔ امیہ بن خلف آیا، بلال سے پوچھا کہ کیا تم واقعی مسلمان ہو گئے ہو؟ آپ جرأت دیکھیں، ہم سے ہمارا افسر کوئی کام پوچھے اور وہ شریعت کے خلاف ہو، ہم اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ لیکن آپ کی بات صحیح ہے جی، تو 2 4 10 20 ہزار کی نوکری کی وجہ سے ایسے ہاتھ نیچے ہوتے ہیں۔ بلال کی جرأت کو سلام، کروڑوں سلام، اپنے آقا کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے، کہا یہ جسم تیرا غلام ہے، روح محمد عربی کی غلامی، سبحان اللہ، روح محمد عربی کی غلامی میں آ گئی ہے۔ میں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے، خاتم النبیین کی آقائی کو تسلیم کر دیا ہے، حضور علیہ السلام کی محبت سے سرشار ہو گیا ہوں۔ امیہ بن خلف کو بڑا غصہ لگا، بڑی تکلیف ہوئی، پکڑ کر باندھ دیا، کھانا پینا بند کر دیا، اذیت دینے لگا، بڑے بڑے سرداروں کو مدعو کرتا کہ بلال کو مارا پیٹا جائے، ظلم کیا جائے۔ ہمارا بھی بچہ جب ہماری بات نہیں مانتا تو ہم بھی امیہ بن خلف بن جاتے ہیں، غصہ نہیں کیجیے گا، ہم بھی کیا کرتے ہیں، امیہ بن خلف بنتے ہیں، مارتے ہیں، بات نہیں مانتا، بات نہیں مانتا تو مارتے ہیں۔ مارنا کسی بھی بات کا حل نہیں ہے، سمجھانا حل ہے، عقل میں بات لانا حل ہے۔ ہم بھی پکڑتے ہیں اور مارتے ہیں اور پیٹتے ہیں اور جناب اگر تو اگر تگڑ کر دیتے ہیں، بچے کی ہڈی ٹوٹے، منہ پہ تماچا مرے، مارا جائے، کان پہ لگ جائے، کوئی فکر نہیں کرتے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کسی بھی مسلمان کے چہرے پر نہیں مار سکتے، لیکن ہم مار شروعی چہرے سے کرتے ہیں۔ میں ایک ٹیچر ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ ٹیچروں کو مارتے ہوئے مار اسی چہرے سے شروع کرتے ہیں۔ میں ایک باپ کو میں نے دیکھا ہے بچوں کو کیسے پیٹتے ہیں، لوگ چہرے سے شروع کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ بڑے جب چھوٹوں کو سمجھاتے ہیں اور چہرے سے مارنا شروع کرتے ہیں۔ رسول مکرم نے حرام قرار دیا ہے مومن کے چہرے پر تھپڑ مارنا۔ جہاں پر آنکھ ہے، کان ہے، دانت ہے، زبان ہے، ناک ہے، سب اعضاء جو سب سے زیادہ قیمتی ہے وہ یہاں پر ہے۔ ان سے انسان معلوم ہو، انسان کی قدر بھی ہوتی معاشرے کے اندر۔ تو رسول مکرم نے چہرے پر مارنے سے منع فرمایا، فرمایا کسی مومن کے چہرے پر تم نے نہیں مارنا۔ سیدنا بلال حبشی کو پکڑا، مارا پیٹا گیا، اور ہم بھی جب بچہ ہماری بات نہیں مانتا تو ہم بھی وہی کردار اپناتے ہیں، اگرچہ ہمارے دل میں ایمان ہوتا ہے لیکن کردار وہی اپناتے ہیں کہ پکڑ کے مارا پیٹا پھینٹا لگایا، لیکن وہ بچہ بھی کر دیتا کہتا چلا پھر نہیں ہوتا، ابا ایک بات مجھے جاتے ہیں۔ ہمیں یہ کردار نہیں اپنانا چاہیے۔ بچہ بات نہ مانے تو اسے پیار سے سمجھائیں گے، پہلے اتنا روک دبدبا رکھیں کہ بچہ آپ کے سامنے اکڑے گا۔ رسول مکرم نے سیدنا معاذ بن جبل سے فرمایا اپنی لاٹھی اپنا دبدبا اپنے بچوں پر قائم رکھو۔ 10 سال کا بچہ اگر نماز نہ پڑھے تو ڈانٹو اس کو اس پر۔ جب ہم دنیا کے لیے ڈانٹتے ہیں دین کے لیے نہیں ڈانٹتے، اور جب دین کے لیے ڈانٹتے ہیں تو خود عمل ہوتے ہی نہیں ہے۔ بچے کو کہتے ہیں اٹھ کے نماز فجر نہیں پڑھتا نہیں اور خود کبھی پڑھی نہیں ہوتی، تو بچے نے کیسے پڑھی؟ پہلے اسے عمل کر کے دکھائیں، پھر وہ آپ کی بات کو مانے گا اور آپ کی بات کے مطابق عمل بھی کرے گا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سخت اذیتیں شروع ہو گئی، مار پیٹائی شروع ہو گئی۔ ابو جہل کبھی آتا ہے آگے پکڑ کے باندھتا ہے اور مارتا ہے، کبھی کسی سردار کی باری آ جاتی کبھی کسی سردار کی، لیکن زبان پر احد احد اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہوتا ہے۔ اور آپ یہ شعر پڑھتے ہیں احد احد انا لا اشرک باللہ شیئا انا کافر باللہ والعزی، اور ایک ہی ہے میرا معبود، ایک ہی ہے، میں کسی اور خدا کو نہیں مانتا، اور میں تمہارے لات اور عزی کو قوم کی جوتی کی نکیل پر رکھتا ہوں اور اس کی کنارے پر رکھ کر تمہارے معبودوں کو رد کر کے ایک اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ سبحان اللہ۔ امیہ بن خلف مار مار کے تنگ آ گیا، کبھی بچے پیچھے لگا دیتا، گلے کے اندر رسی ڈال کے پکڑا دیتا، جسیر کے سر لگا، چہرہ اور جسم خون سے لتھڑ گئے، کبھی پتھر سینے پر رکھ کر تپتے ہوئے صحرا کے اندر نیچے اور اوپر ریت اور پتھر رکھ کر آپ کو اوپر لٹا دیا جاتا،
برہنہ کر دیا جاتا، اذیت دی جاتی۔ گوانتانامو بے کا ہم نے نام سنا ہے، وہ ہے نا جی جیل ہے امریکہ کے اندر، گوانتانامو بے بڑی ظالمانہ جیل ہے۔ جس بندے کو شرعی معاملات میں پکڑ دے نا یہ امریکہ والے وہاں لے کر جاتے، اور وہاں پر کیا کیا اذیت یا نمان کرتی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سیدنا بلال اس سے بھی زیادہ اذیتیں دی گئی، گھسیٹا گیا، مارا گیا، ہمارا لڑکے پیچھے لگائے گئے، سخت تکالیف کے اندر رکھا گیا۔ کبھی مارا جاتا تو تماچے مار مار کے جبڑے اڑا دیے جاتے، کبھی گرم کوئلے جسم کو پرکھ دیے جاتے، چربی گل گل کے جسم سے نکلتی اور اس کی وجہ سے ماحول کے اندر ایک بے قراری سے پیدا ہو جاتی۔ کبھی مشق بنا دیا جاتا، یعنی ہاتھ اور پاؤں جسم کے ساتھ باندھ دیے جاتے، بوری کے اندر بند کر دیا جاتا اور پہاڑی سے نیچے گرایا جاتا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کتنی اذیتیں بیان کی، کون سی تکالیف بیان کریں جو بلال کر نہیں دیں۔ بلال نے صبر فرمایا، زبان سے یہی کلمہ نکلا، احد احد انا لا اشرک باللہ شیئا انا کافر باللہ والعزیٰ، اور ایک ہی ہے میرا معبود، ایک ہی ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، میں کافر لات و عزیٰ کا انکار کرتا ہوں۔ کافروں جاؤ اپنے معبود اپنے پاس رکھو، میں رب کو اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے گا۔ ساری اذیت دے کر تھک گیا۔ امیہ نے ایک دن کہا، بلال آدھی جائیداد لے لو، تجارت کا آدھا مال لے لو، میرے دین میں واپس آ جاؤ۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، تمہاری دنیا کی ساری دولت بھی میرے دین کا، میرے ایمان کا وزن برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ نہیں دوں گا تمہاری دولت، جاؤ لے کر آؤ۔ میں نے وہ عشق کی دولت کمائی ہے کہ رہتی دنیا تک، قرب قیامت تک میرا نام زندہ رہتا۔ سبحان اللہ، میں نے تمہاری دولت کیا کرنی؟ بے شک، اور باقی جسے عشق کی حقیقی میسر آ جائے، جس کی رب کے ساتھ بن جائے، اس کے محبوب کی بارگاہ میں جس کا مقام بن جائے، اسے دنیا کی دولت سے کیا، اللہ اسے کیا دنیا کی دولت سے۔ دیکھا نہیں آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق نے غزوہ تبوک کے اندر اپنی ساری دولت پیش کر دی تھی، عرض کیا کہ یا نبی اللہ، گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر، سبحان اللہ، سب کچھ آگے خدمت کر دی ہے۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا، کہا نہیں مجھے چاہیے تمہاری دولت، نہیں مجھے چاہیے تمہارا روپیہ پیسہ، نہیں مجھے چاہیے تمہارا مال تجارت، میں بس اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، پیغمبر کریم کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں۔ امیہ بن خلف اتنی تکلیفیں دیتا کہ ایک دن سیدنا ابوبکر صدیق کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھا بلال کتنی تکلیف میں، سمجھایا بلال کلمہ آہستہ پڑھ لیا کرو، اللہ کی ضرب آہستہ لگا دیا کرو، احد احد آہستہ کہہ دیا کرو، محمد محمد پست آواز میں کہہ دیا کرو۔ سبحان اللہ، لیکن سیدنا بلال نے کہا، اللہ کی قسم کوشش تو بڑی کرتا ہوں لیکن عشق کی اجازت نہیں دیتا۔ سبحان عشق اللہ، کے کچھ اپنے فرائض مناسب ہوتے ہیں، عشق کے اپنے رول و قانون ہوتے ہیں، میرا عشق مجھے اجازت نہیں دیتا۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، حضرت ابوبکر صدیق کی مبارک داڑھی جو ہے وہ آنسوں سے بھری ہوئی تھی، آلودہ تھی آنسوں سے۔ حضور نے فرمایا ابوبکر خیر ہے؟ عرض کیا پیارے پیغمبر آپ کا ایک عاشق ذات دیکھ کر آیا، واہ، آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے، اس کی کیفیت دیکھ کے وہ تو عاشقوں کا بھی عاشق نکلا، اتنا عشق آپ سے، اتنی محبت آپ سے کہ دنیا کی دولت ٹھکرا دی، یا نبی اللہ جسم کی ایک ہڈی بھی سلامت نہیں رہی، چمڑی تک اس کی کر گئی، اور اس کو انگاروں کے اوپر لگا کر سکھایا گیا، پیارے پیغمبر آپ کا نام جپنا نہیں چھوڑتا، آپ کے رب کا نام لینا نہیں چھوڑتا۔ حضور نے فرمایا کس کی بات کر رہے ہیں؟ عرض کیا پیارے پیغمبر بلال بن رباح کی بات کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا پھر کیا ارادہ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کی خاصیت تھی اپنی دولت اسلام کے لیے وقف کر رکھی، جب بھی کسی غلام کے ایمان کا سنتے تو جا کر اپنی دولت دے کر اس غلام کو خرید کر اسلام کے نام پر وقف کرتے، سبحان اللہ، اسلام کے نام پر وقف کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے کرے، آمین، جو اس طریقے سے دیندار لوگوں کے کام ہے، جو اس طریقے سے مجبور لوگوں کے کام ہے، جو اس طریقے سے معاشرے کے پیچھے ہوئے طبقے کے کام آئے۔ تو پیارے پیغمبر نے فرمایا ابوبکر کیا آپ چاہتے ہیں؟ عرض کیا یا نبی اللہ میرا جی چاہتا ہے بلال کو خرید لوں۔ سبحان اللہ، حضور نے فرمایا جاؤ پھر اسی شرط پر بلال کو خریدو کہ آدھا مال تم دو گے، آدھا مال تمہارا پیغمبر دے گا۔ سبحان اللہ، پیغمبر کریم نے اپنا مال پیش کر دیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق گئے، امیہ سے کہا میں بلال کو خریدنا چاہتا ہوں۔ امیہ بن خلف نے کہا تمہارا سرتاج نبی غلام ہے نا، رومی غلام، چٹھی
چمڑی والا بڑا اور دلیر غلام وہ مجھے چاہیے. سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا دیا. سبحان اللہ. اس نے کہا جی 4000 درہم بھی مجھے چاہیے. فرمایا دیے. سبحان اللہ. سودا ڈن ہو گیا. بلال حبشی کو پکڑا، پتھر اوپر رکھا ہوا ہے، سینے کے اوپر آہا دہا کی آوازیں نکل رہی ہیں، جسم مبارک جلایا گیا ہے، دانت توڑ دیے گئے ہیں، آنکھیں اندر دھنس گئی ہیں، کمزوری سی ہڈیاں باہر نکل رہی ہیں اور جسم بہت زیادہ ناتواں ہو گیا، کمزور ہو گیا. بلال سے پتھر ہٹایا، غلام اس کے حوالے کیا، روپے پیسے اس کے حوالے کیے. اور حضرت بلال کی کیا قسمت تھی. ابوبکر صدیق ہم سفر پیغمبر، ہجرت میں بھی حضور کے ساتھ، سفر میں بھی حضور کے ساتھ، حضر میں بھی حضور کے ساتھ، مزار میں بھی حضور کے ساتھ. سبحان وہ اللہ. شخصیت سیدنا بلال کو ایسے اپنی چادر لے کر ان کے چہرے پر حساب کر دیتے. سبحان اللہ. سیدنا بلال نے اپنے قدر اپنا مقام دیکھ لیا، جا کر غلام کو سیدنا بلال کے عوض دیا اور حضرت بلال کو لے کر جانے لگے. امیہ ہنسنے لگا، سرداران کے ہنسنے لگے. امیہ نے کہا ابوبکر تیرے بارے میں نے سنا تھا تو بڑا عظیم تاجر ہے، کبھی تو نے گاٹے کا سودا نہیں کیا، اور آج یہ کیا کیا ہے؟ اور وہ غلام جو 10,000 دینار میں بک سکتا تھا، رومی غلام، پڑھا لکھا غلام، سفید چمڑی والا غلام، عقل مند غلام، بڑے قد کاٹ والا غلام دے دیا. اور یہ نہیں کمزور ناتواں ان پڑھ غلام خرید لیا، حبشی نسل کالی چمڑی والا غلام خرید لیا، پھر عالیشان غلام دے دیا. اور پھر اوپر ظلم یہ کیا اپنے تجارت کے نام پر کہ مجھے 4000 درہم بھی دے دیے اور 20 غلاموں کی رقم دے کے ایک غلام خریدنے جا رہے ہو. سیدنا ابوبکر صدیق بھی عاشق تھے. فرمایا تمہاری نظر اس کی رنگت پر تھی، ہماری نظر اس کے دل پر تھی. سبحان اللہ. ہم نے اس کی روح کو پہچان دی ہے اور اس کی زبان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے. تمہیں اس کی قدر کیا ہے؟ اللہ. اور اس کے دل میں حضور کا عشق موجود ہے، تمہیں اس کی قدر کیسے ہو سکتی ہے؟ عاشق ہی عاشق کی قدر کو جانتا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق حضور کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے اور امیہ بن خلف سے کہہ کر آئے اللہ کی قسم آج تو یمن کی بادشاہت بھی ابوبکر سے مانگ لیتا تو ابوبکر اپنے آپ کو غلام بنا کر بلال کو آزاد کروا لیتا، کیونکہ پیغمبر سے وعدہ کرتے ہیں سبحان اللہ. کروا لیتا آزاد. نہیں چھوڑنا تھا تیرے پاس عاشق بلال کو. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. نبی اکرم نے اپنا جوڑا تیار فرما رکھا تھا حضرت بلال کے لیے، اپنا مبارک لباس تیار فرما رکھا تھا، اپنا مبارک جوڑا تیار فرما رکھا تھا. مبارک جوڑا حضور نے دیا حضرت بلال کو، پانی عطا فرمایا، فرمایا نہاؤ. وہ انہوں نے غسل کیا، نہائے اور جوڑا حضور کا پہنا. کھانے کا وقت ہو گیا، پیغمبر کریم کی بارگاہ میں کھانا آیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بس 1-2 بجے رات میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر کے اندر تشریف فرما کے کھانا کھانے لگے. بلال تھوڑا پیچھے بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا بلال دسترخوان پر کیوں نہیں آتے؟ عرض کیا میرے پیغمبر جب بھی میرا آقا کھانا کھاتا میں اس سے کئی گز کی دوری پر بیٹھ جاتا. میں اگر آقا کے کھانے کی طرف دیکھتا تو میرا آقا پکڑ کر مجھے پتھر مارتا. پیغمبر کریم عادت ہے جب آقا کھانا کھائے تو میں دور بیٹھ جاؤں. رسول مکرم نے فرمایا وہ تیرا آقا دنیا دار تھا، اب تو محمد